حاجی عبدالخالق فاروقی صاحب اسٹیج پہ تشریف لائے. حاجی عبدالخالق فاروقی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الکافرین الرافضین المرتدین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء اکرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، سالانہ شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں فیصل آباد اور قرب و جوار کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے توحید و سنت کے پروانوں، آج کی اس خوبصورت کانفرنس کے ذریعہ ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے. اپنی سابقہ روایات کو مختلف حالات و واقعات سے گزرنے کے باوجود تسلسل کے ساتھ باقی رکھنے پر مقامی جماعت، منظمین جلسہ اور انتظامیہ میں شامل وہ تمام ہی احباب لائق صد مبارکباد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے حضور علیہ السلام، صحابہ کرام کی محبت میں دن رات محنت اور کوشش کے بعد اس خوبصورت پروگرام کو سجایا. میں اس جلسہ میں قریباً 20 سال پہلے اپنے والد شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حاضر ہوا تھا، اور آج جس لمحے میں آپ سے مخاطب ہوں انہیں ہم سے بچھڑے ہوئے قریباً 17 سال کا عرصہ بیت گیا،
اور اس جلسے کی رونق کو دیکھ کر اپنے حیران ہیں اور غیر پریشان ہیں کہ کیا وجہ ہے حالات کی چکی میں یہ پستے کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں آنے والے لوگوں کا جوش جذبہ اور ولولہ نہ صرف یہ کہ پہلے سے زیادہ ہے بلکہ یہ تو ناموس صدیق اکبر کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہے؟ تو اپنے حیران ہیں اور غیر پریشان ہیں، اور سب سے زیادہ پریشان وہ ہے جس نے مولانا اعظم طارق کو گولی کا نشانہ صرف اس لیے بنایا کہ اگر یہ آواز ختم ہو گئی تو صدیق کے دیوانوں کو پکارنے والا کوئی نہ رہے گا۔ میں اس جلسہ میں جب اسٹیج پر آیا تو یہاں پہلی صف میں بیٹھے ہوئے بڑی تعداد میں وہ نوجوان مجھے نظر آ رہے ہیں، اور اگر میں پنڈال کی پچھلی صفوں میں نظر دوڑاؤں تو مجھے پنڈال میں بڑی تعداد میں اس عمر کے نوجوان نظر آ رہے ہیں جنہوں نے بالیقین بالمشافہ جبل استقامت علامہ اعظم طارق شہید کو نہ سنا، نہ دیکھا، نہ ملاقات کی۔ بڑی تعداد میں یہاں پر آنے والے وہ لوگ ہیں جن کا شناختی کارڈ بھی نہیں بنا تھا، تو ان کو بتایا گیا کہ کچھ دیوانے جن میں دم تھا وہ آج کل کالعدم ہیں۔ بڑی تعداد میں یہاں پر وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے اکابر کے جنازے میں نہ شرکت کی، نہ جنازے کو کندھا دیا۔ پھر بات وہیں پر ہے کہ دشمن بڑا پریشان ہے کہ راستے سے ہٹانے کے باوجود نئی نسل کو اپنے اکابر قائدین سے توڑنے کے باوجود نہ تو وہ نسل ٹوٹ رہی ہے، نہ وہ جذبہ رک رہا ہے، نہ اس کارواں کے قدم میں اور پائے استقلال میں کوئی لغزش آ رہی ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ میں آج اپنے دشمن کو اور کچلنے والے ان تمام آلائے کار کو وہ راز بتانے والا ہوں، اس راز سے پردہ ہٹانے والا ہوں، جو راز شاید بڑی تعداد میں پیسہ خرچ کرنے کے بعد، کئی سالوں کی کوشش کرنے کے بعد ان پر آشکارا نہیں ہو سکا ہوگا۔ میں آج اس راز سے پردہ ہٹا دیتا ہوں، اور اس راز سے پردہ ہٹانے کے لیے تھوڑا سا سفر کرنا پڑے گا، اور سفر کر کے مجھ گناہگار کے ساتھ فیصل آباد سے نکل کر، پاکستان سے نکل کر مدینہ منورہ میں جانا پڑے گا، اور مدینہ منورہ میں پہنچ کر سنہری روزے کی جالیوں کے سامنے جانا پڑے گا، اور سنہری جالیوں کے سامنے جا کے دیکھنا صرف ایک منظر ہے۔ کیا حق نواز کی زندگی میں صرف آقا کے ساتھ ابو بکر تھا، بعد میں نہیں تھا؟ کیا اسار القاسمی کی شہادت کے وقت ابو بکر و عمر کا اور نبی کا ساتھ ختم ہو گیا تھا؟ کیا حضرت عادل کی شہادت کے وقت گنبد خضرا کا منظر بدل گیا تھا؟ میرے ساتھ جانے والا جانے سے پہلے ہی کہہ دیتا ہے، مولانا آپ نے جس راز سے پردہ ہٹانا ہے، اس راز سے پردہ ہٹانے کے لیے مجھے سفر نہ کروائیے۔ میں جانتا ہوں 1400 سال سے نبوت اور صداقت کو کوئی جدا نہیں کر سکا، ان کے تعلق کو کوئی توڑ نہیں سکا۔ آپ نے تو یہ کہا تھا، میں فیصل آباد میں آنے والوں کے جذبات باقی کیوں ہیں، ان سے پردہ ہٹانا چاہتا ہوں، لیکن راستہ اپنے مدینے کا بتایا۔ میں نے کہا ہاں، وجہ بڑی گہری ہے اور بڑی جڑی ہوئی ہے، راستہ بڑا واضح اور صاف ہے۔ وجہ اس کی ایک ہے، جب لوگ آتے ہیں
حکومت کے لیے حکومت مل جانے کے بعد جب توقعات پوری نہیں ہوتی لوگ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں، لوگ آتے ہیں مفادات کے لیے، مفادات پورے ہو جانے کے بعد جب وہ حالات نہیں رہتے لوگ اس سے الگ ہو جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں اپنی توقعات کے لیے، جب توقعات کسی لیڈر سے پوری نہیں ہوتی لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ہم تو پہلے دن آئے ہی مفادات کے لیے نہیں تھے، ہم تو پہلے دن آئے ہی گھر بار اور کاروبار کے لیے نہیں تھے، ہم تو پہلے دن آئے ہی صدیقہ بنت صدیق کے لیے تھے، ہم تو پہلے دن آئے ہی ختم نبوت کے لیے تھے، ہم تو پہلے دن آئے ہی صحابہ اور اہل بیت کے لیے تھے، ہم تو پہلے دن آئے ہی حبشے کے کالے بلال کے لیے تھے، ہم تو پہلے دن آئے ہی صدیق کی صداقت کے لیے تھے۔ آج کوئی پی پی آئی میں چلا جائے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں چلا جائے، توقعات وابستہ ہوتی ہیں، حکومت مل جائے گی توقعات وابستہ ہوتی ہیں، پرمٹ مل جائیں گے توقعات وابستہ ہوتی ہیں، اس قافلے کا حصہ رہے دنیا کی براعت مل جائیں گی۔ آؤ نظر آؤ 35 سال پہلے قائد نے جب پکارا تھا ہم نے کسی کو یہ نہیں کہا تھا ہمارے ساتھ چلو گے براعت ملے گی، ہم نے یہ نہیں کہا تھا ہمارا ساتھ دو گے تاج اور تخت ملے گا، ہم نے یہ نہیں کہا تھا ہمارے ساتھ آؤ گے دنیا کی آسائشیں ملے تھی۔ 35 سال پہلے ایک ہی بات کی تھی، صدیق کے لیے آنا ہے تو سوچ کے آنا، گولی آ سکتی ہے، فاروق کے لیے آنا ہے سوچ کے آنا، ہتھکڑی آ سکتی ہے، عائشہ کے دوپٹے کے لیے آنا ہے سوچ کے آنا، تختہ دار آ سکتا ہے۔ 1400 سال کے بعد پاک پیغمبر کی ناموس کے لیے جب حق نواز نے پکارا جوان بھی نکلے، بچے بھی نکلے، بوڑھے بھی نکلے، معصوم بھی نکلے، ذات کے لیے نہیں پاک پیغمبر کے گھرانے کے لیے۔ پھر ہوا کیا تھا؟ گولی چلی تھی، پھر ہوا کیا تھا؟ لاشا گرا تھا، پھر ہوا کیا تھا؟ یتیموں کی قطاریں لگی تھی، پھر ہوا کیا تھا؟ تختہ دار پہ چڑھ گئے تھے، پھر ہوا کیا تھا؟ سینے پہ گولیاں پیوست ہوئی تھی، پھر ہوا کیا تھا؟ بمبوں کے دھماکے تھے، پھر ہوا کیا تھا؟ عورتیں بیوہ ہوئی تھی۔ اے شہدائے ناموس صحابہ، ایک مرتبہ پھر آپ کی روحوں سے فیصلہ آباد کا ایک ایک جوان وعدہ کرنا چاہتا ہے ناموس رسالت کے لیے، صحابہ کے لیے جانیں ہم بھی لٹا دیں گے، گھر-بار ہم بھی لٹا دیں گے، خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے، محمد کے صحابہ سے بے وفائی نہیں کر سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شہدائے ناموس صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، زندہ ہے اعظم، زندہ ہے اعظم، زندہ ہے اعظم، شہدائے ناموس صحابہ، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ واپس چلا جائے واہ جو مال دیکھ کے آیا ہو، اور وہ رکا رہے جو لاشیں دیکھ کے آیا ہو۔ وہ واپس چلا جائے جو مفادات کے لیے آیا ہو، وہ قائم رہے جو پاک پیغمبر کی ازواج کی ناموس کے لیے آیا ہو۔ کہتے ہیں تم رکتے کیوں نہیں؟ حالات بدل گئے، تم بدلتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا ہمارا تعلق حالات سے نہیں۔ کہتے پالیسیاں بدل گئی، میں نے کہا میرا تعلق پالیسی سے نہیں۔ کہتے امریکہ کو دیکھو، یورپ کو دیکھو، عالمی منظر نامے کو دیکھو۔ میں نے کہا ہم نے طے کر لیا ہے، ہم نے صرف ایک ذات کو دیکھنا ہے، اور وہ ذات میرے نبی کی ذات ہے۔ ہم نے ایک ذات کو دیکھنا ہے، اور وہ ذات ابو بکر صدیق کی ذات ہے، فاروق اعظم کی ذات ہے۔ تم کہتے ہو حالات دیکھو، اور میں کہتا ہوں رات کی تاریکی میں آسمان کے ستارے دیکھو۔ تاریکی رات کی ہے، ستاروں کی جھلمل ہے۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں، عمر ابن خطاب کی نیکیاں
آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ خاموش ہو گئی۔ حضور سمجھ گئے کہ عائشہ کے دل میں یہ تھا کہ شاید نام میرے بابا کا آتا۔ پاک پیغمبر نے جواب دیا، عائشہ ستاروں کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں، اگر بات تیرے بابا ابو بکر کی کرے تو ساری نیکیاں رل مل کے ایک غار والی رات تیرے بابا کی نیکی سب پہ بھاری ہے۔ بھاری ہے یا نہیں؟ میں چاہتا یہ ہوں کہ میں مائک کے ساتھ وہاں پہ آ جاؤں۔ اگر میں وہاں نہیں آ رہا تو آپ کی آواز تو یہاں آنی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، گفتار صحابہ، عفت انبیاء شاہ، عفت انبیاء شاہ، نعرہ تکبیر۔ میرے نبی نے فرمایا، عائشہ سارے ستاروں کی نیکیاں ملا کے تیرے باپ کی ایک رات کے برابر نہیں۔ میں نے کہا ابو بکر وہ رات تھی کیسی؟ کہا سارا مکہ مخالف تھا، پہرے دار میں اکیلا تھا۔ میں نے کہا آپ نے پہرا دیا اور بس؟ کہا نہیں، پہرا دیا مصطفیٰ کا تھا، میں اکیلا، مکہ سارا مخالف تھا، وہ پہرے کوئی سوکھے دیتے جاندے نے؟ کہا پہرا میں نے دیا، ڈنگ کھا کے دیا۔ میں نے کہا ڈنگ کھا کے پہرا آپ نے دیا، ڈنگ مارنے والے نے ڈنگ مارا، آپ کا رد عمل کیا تھا؟ کہا بس ایک ہی رد عمل تھا، ڈنگ لگتے رہیں گے، مصطفیٰ پہ کٹتے رہیں گے، ڈنگ لگتے رہیں گے، مصطفیٰ پہ پہرا باقی رہے گا، ڈنگ لگتے رہیں گے، مصطفیٰ کا پہرا نہیں چھوڑ سکتے، ڈنگ لگتے رہیں گے، ایک لمحے کے لیے بھی اس پہرے سے غافل نہیں ہو سکتے۔ پاک پیغمبر ابو بکر صدیق کی گود میں آرام فرما ہے۔ یہ منظر رب کو اتنا پسند آیا کہ رب کریم نے ابو بکر کی صحابیت کو قرآن مجید کے ساتھ یوں جوڑ دیا۔ اب ابو بکر کو ماننا قرآن کو ماننا ہے، ابو بکر کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اس بات پر ساری دنیا کے مسلمان متفق ہیں، متحد ہیں، گستاخ صدیق اکبر مسلمان نہیں ہو سکتا، گستاخ عائشہ مسلمان نہیں ہو سکتا، نبی کے ساتھ غار میں پہرا دینے والے کا، گستاخ کا اسلامی صفوں سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ جب انکار کیا تو قرآن کا کیا، صدیق کو مانا تو قرآن کو مانا ہے۔ صدیق کا منکر، صدیق کا منکر، امی عائشہ کا منکر، قرآن کا منکر، فاروق کا منکر، عثمان کا منکر، حیدر کرار کا منکر، امی عائشہ کا منکر، امی عائشہ کا منکر، عفت امی عائشہ، عفت امی عائشہ۔ قرآن پڑھنے والوں، قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ کہتے جی ریل میں رکھ کے، گود میں رکھ کے۔ میں نے کہا ذہن میں کیا آتا ہے؟ کہتے ذہن میں آتا ہے الف لام میم پڑھ لیا، سیقول پڑھ لیا، تلک الرسل پڑھ لیا، لن تنالوا المحصنات لا يحب اللہ، وَإِذَا سَمِعُوا پڑھ لیا، وقال الملأ وَاعْلَمُوا يَعْتَذِرُونَ پڑھ لیا، وما من دابة وما أبرئ وما سبحان الذي پڑھ لیا۔ میں نے کہا یہ تو وہ پڑھا ہے جو گود میں لکھا نظر آ رہا ہے، ذرا یہ تو بتا جب ریل تیری گود میں آئے تو نقشہ کون سا تازہ ہوتا ہے؟ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر مسلمان کہتا ہے نقشہ ایک بنتا ہے، نقشہ ایک بنتا ہے۔ ریگل صدیق کی گود ہے، قرآن مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ ریل گود کس کی ہے؟ بولے ریل کس کی گود ہے؟ آخر تک بتائیں کس کی گود ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، مسکرا کے بتائیں، بلند آواز سے بتائیں، ہاتھ لہرا کے بتائیں۔ اور قرآن مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ ساری دنیا نے قرآن پڑھا نسخے کو دیکھ کر، ابو بکر نے قرآن پڑھا رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر۔
ساری دنیا نے قرآن پڑھا کاغذ کے صفحات پر، اور کیا پڑھا؟ والضحیٰ، کسی نے پڑھا واللیل اذا سجا، کسی نے پڑھا ما زاغ البصر وما طغی، کسی نے پڑھا الم نشرح لک صدرک۔ میں نے کہا ابو بکر تو نے کیسے پڑھا؟ کہا آنکھیں بند تھی، میں نے پڑھا ما زاغ البصر وما طغی۔ سینہ میرے نبی کا میری گود میں تھا، الم نشرح لک صدرک کی تلاوت میں نے آنکھوں سے کی، پاک پیغمبر کی زلفیں میری گود میں تھی، واللیل کی تلاوت میں نے وہاں پہ کی ہے۔ میں نے کہا ابو بکر تلاوت کرتے جا رہے ہو اور گالے کے دنگ برداشت کرتے جا رہے ہو، تکلیف نہیں ہوئی؟ ابو بکر کہتا ہے اور جب چہرہ مصطفیٰ کے سامنے ہو تکلیف ہوتی کون ہے؟ تکلیف دی کی جرات ہے؟ بھائی تکلیف کی کوئی جرات ہے؟ بولے تکلیف کی کوئی جرات ہے؟ آ جاؤ رات سے پردہ ہٹانے لگاؤ، آ جاؤ رات سے پردہ اٹھانے لگاؤں۔ تمہیں نہیں سمجھ آیا اعظم کے جانے کے بعد باقی کیوں ہیں؟ تمہیں نہیں سمجھ آیا عادل کے جانے کے بعد باقی کیوں ہیں؟ مجھے ایڈریس صدیق نے بتایا، اور جب رخ مصطفیٰ کا سامنے ہو تکلیف کو دیکھتا ہی کون ہے؟ جب رخ عائشہ کے بابا کا سامنے ہو پھندے کو دیکھتا ہی کون ہے؟ جب رخ ابو بکر کا سامنے ہو گولی کو کوئی دیکھتا ہے؟ گالی کو کوئی دیکھتا ہے؟ ہتھ کڑی کو کوئی دیکھتا ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری سے جرت کی باتیں بڑی سنی ہیں آپ نے، لیکن آپ نے حضرت عبدالشکور لکھنوی کی باتیں بھی سنی ہوں گی۔ جب پاکستان بننے سے پہلے ایک شخص نے حضرات صحابہ کرام پر ساری رات اسٹیج لگا کر بکواس کی، تبرہ کیا، عبدالشکور لکھنوی اپنے گھر میں روتے رہے۔ صبح اٹھے تو وکیل کھڑا کیا اور اسے کہا جاؤ جج سے کہو اس نے میرے نبی کے پہلو میں سونے والے ابو بکر کی شان میں گستاخی کی ہے۔ جج کے پاس گئے، جج انگریز ہے، اس کا شیعہ سنی بریلوی دیوبندی سے کوئی تعلق نہیں۔ اب جج نے جب سماعت کیا تو گستاخی کرنے والے کے وکیل نے کہا کہ جج صاحب اس ملک کے اندر ہر کسی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی کھلی اجازت ہے، ہمارے مذہب میں صحابہ کرام پر بکواس کرنے کا بڑا ثواب ہے، لہذا آپ اس ثواب سے ہمیں منع نہیں کر سکتے، ہمارے نزدیک عبادت ہے۔ جج نے مسلمان وکیل سے پوچھا ہاں بھائی یہ تو کہتے ہیں عبادت ہے، اور عبادت سے تو ہم کسی کو نہیں روک سکتے، مذہبی آزادی کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا مجھے آپ 15 دن کی تاریخ دیں۔ 15 دن کی تاریخ لی، حضرت عبدالشکور لکھنوی سے کہا 15 دن کے بعد دوبارہ جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری عبادت ہے، وہ کہتے ہیں میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، وہ کہتے ہیں میرا مذہبی فریضہ ہے، میں اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ اور جج انگریز ہے، وہ کہتے ہیں یہاں سب کو عبادت کرنے کی کھلی اجازت ہے۔ مولانا بتائیے 15 دن کے بعد دلائل کیا دینے ہیں؟ حضرت عبدالشکور لکھنوی نے ایک حدیث کا حوالہ وکیل کو بتایا اور اس سے کہا یہ جا کے جج کو بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھے گالی دے اس کو قتل کرو، جو میرے صحابہ کو گالی دے اس کو کوڑے لگاؤ۔ وکیل 15 دن کے بعد انگریز جج کے پاس پہنچا، جج نے کہا ہاں جی وہ تو کہتے ہیں مذہبی آزادی۔ انہوں نے کہا جج صاحب مسئلہ آسان ہو گیا، ان کے مذہب میں صحابہ پہ بھونکنا عبادت ہے، اور ہمارے مذہب میں نبی کے فرمان کے مطابق جو صحابہ پہ بھونکے اس کو کوڑے مارنا عبادت ہے، اس کی لتر پریڈ کرنا عبادت ہے، اس کی جناب ٹھکائی کرنا عبادت ہے۔ لہذا آپ فیصلہ کریں، یہ اپنے مذہب پہ عمل کرے گا، ہم اپنے مذہب پہ عمل کریں گے۔ جب بات برابر آئی تو باطل نے کہا نہیں 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 نہیں، ہم ایسی عبادت کے لیے تیار نہیں۔ ایک یہ عبادت ہے، کوڑوں کی بات آئی تو بھاگ گئے، ایک یہ عبادت ہے
ہم کہتے ہیں صدیق کی صداقت عبادت ہے، ہم کہتے ہیں فاروق کی صداقت، فاروق کی عدالت عبادت ہے، ہم کہتے ہیں عثمان کا حیا بیان کرنا عبادت ہے، علی کی شجاعت کو بیان کرنا عبادت ہے، صحابہ اور اہل بیت کی ناموس کو عام کرنا عبادت ہے۔ اگر بدلے میں کبھی یہ فیصلہ ہو جائے جو صدیق کی مدح بیان کرے گا اس کو تختہ دار پہ چڑھا دیا جائے گا۔ عبادت ہے، عبادت ہے، تختہ دار پہ چڑھاؤ تب بھی عبادت ہے۔ نعرہ تکبیر، شہداء ناموس صحابہ، مولانا محمد معاویہ اعظم صاحب، مولانا محمد معاویہ اعظم صاحب۔ صدیق کی صداقت عبادت ہے یا نہیں؟ فاروق اعظم کے ترانے عبادت ہے یا نہیں؟ عثمان کے حیا کی باتیں عبادت کیا ہے؟ شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان علی المرتضی، شان حسنین، شان امیر معاویہ۔ اور اگر اس عبادت پہ تختہ دار آئے تو تب بھی عبادت ہے یا نہیں؟ اس عبادت پہ گولی آئے تب بھی عبادت ہے یا نہیں؟ اس عبادت پہ مر مٹنا پڑے تب بھی عبادت ہے یا نہیں؟ کہتے جی میں تو نہیں مانتا صدیق کو امام۔ ابے چریے تو نہیں مانتا؟ مسلح میرے نبی نے دیا ہے۔ اہل حدیثو، تمہاری مسجد کمیٹی کسی کو مسلح دے دے کوئی اس کو ہٹا نہ سکے۔ دیوبندیو، تمہاری مسجد کمیٹی کسی کو مسلح دے دے اور اس کو کوئی ہٹا نہ سکے۔ ابو بکر کو مسلح مسجد کمیٹی نے نہیں، کملی والے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ اور آج کہتے ہیں جناب یہ کیا ہوا؟ یکا یک سارے بریلوی، سارے دیوبندی، سارے اہل حدیث ایک ہو گئے، ایک دم ایک ہو گئے۔ اللہ عمر دراز کرے مولانا سعید اسد صاحب کی، جنگ میں تشریف لائے، تاریخی جملہ کہا میں بیمار ہاں، کئی سالاں تو میں سٹیج تے آنا چھڑیا ہے تے ساڈے تواڈے اختلاف لاکھ بھی ہون، لیکن جدو کتا پونکیا نا ابو بکر تو تے میرے تو ریا نہیں گیا۔ یہ جواب تھا ان لوگوں کو جو کہتے تھے یکا یک ایک ہو گئے، ایک دم اکٹھے ہو گئے۔ میں نے کہا نہ ماننے والے، تو نے 1400 سال پہلے کا منظر نہیں دیکھا؟ نبی چلے گئے، ابو بکر مسلح پر ہے، پیچھے عمر ایک ہو گئے، عثمان ایک ہو گئے، علی ایک ہو گئے، حسنین ایک ہو گئے، طلحہ و زبیر ایک ہو گئے۔ 1400 سال کے بعد جس طرح ابو بکر کے پیچھے مسلح پہ سارے صحابہ ایک تھے، 1400 سال کے بعد ابو بکر کے لیے سارے غلامان صحابہ ایک ہیں۔ جس طرح 1400 سال پہلے ابو بکر کے مسلح پر اختلاف کسی نے نہیں کیا، آج بھی ابو بکر کی صداقت، ابو بکر کے حیا، ابو بکر کے مقام سے اختلاف کسی نے نہیں کیا۔ لاکھ اختلاف ہوں گے، ہر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث صدیق اکبر کے لیے کتنا عبادت سمجھتا ہے۔ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ سب ایک ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کہتے جی مجھے میں نہیں مانتا۔ میں نے کئی جگہ یہ بات سنائی، مامون الرشید بہت بڑا بادشاہ تھا، بیس بدل کے گھر سے نکلا، لوگوں سے پوچھنا شروع کیا بتاؤ تمہارا بادشاہ کیسا ہے؟ مختلف لوگوں سے سوال و جواب کرتا کرتا ایک بندے سے ملا جو نالی کو صاف کر رہا تھا۔ اس نالی کو صاف کرنے والے سے مامون نے کہا بتاؤ تمہارا مامون کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے نالی کو چھوڑا، کپڑے برابر کیے، سینہ تان کے کہنے لگا میرا مامون کے بارے میں کوئی اچھا خیال نہیں۔ مامون کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا ناک تیری نالی میں ہے، سرین تیری آسمان پہ لگی ہوئی ہے، صاف تو نالیاں کرتا ہے اور بات مامون کی کر رہا ہے۔ میں نے کہا مامون اللہ تیری قبر کو نور سے بھرے، تو نے سمجھنا آسان کر دیا، ناک تیرا نالی میں ہے، بات صدیق اکبر پہ کر رہا ہے، ناک تیرا نالی میں بات فاروق اعظم پہ کر رہا ہے، ناک تیرا نالی میں
بات عثمان و علی پہ کرتا ہے، اور آج ہمیں کہا جاتا ہے جناب کسی مسلمان کو کافر نہ کہے۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتے آپ عالم دین ہیں، آپ نے نبی کا وہ فرمان نہیں پڑھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کسی مسلمان کو کوئی کافر کہے تو وہ مسلمان اس کے کہنے سے کافر نہیں ہوتا، بلکہ کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا نبی کا یہ فرمان سچا، یہ فیصل آباد کے سارے مسلمانوں کے لیے؟ کہتے بالکل سارے کے لیے۔ میں نے کہا ملتان اور لاہور کے سارے مسلمانوں کے لیے؟ کہتا جی ہاں بالکل۔ کسی مسلمان کو کسی نے کافر کہہ دیا تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بتاؤ فیصل آباد کے لاکھوں مسلمانوں میں سے کسی ایک کے پاس اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے؟ اس کے باوجود کہنے والا لاہور کے مسلمانوں میں کسی کے پاس اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ ہے، اس کے باوجود اس کو کافر کہنے والا؟ بولو بلند آواز سے، نبی کا فرمان ہے کیا ہوتا ہے؟ تو پھر ذرا ٹھہر کے سنو نا ذرا، فیصل آباد میں کسی کے پاس ایمان کا سرٹیفکیٹ نہیں، پھر بھی اس کو کوئی کافر کہے تو کہنے والا کافر۔ ابو بکر وہ ہے جس کے پاس ایمان کا سرٹیفکیٹ ہے، عمر وہ ہے جس کے پاس ایمان کا سرٹیفکیٹ ہے۔ فیصل آباد لاہور ملتان میں کوئی کسی کو کافر کہے تو کافر ہو جاتا ہے، حالانکہ سرٹیفکیٹ نہیں۔ پکی بات ہے جو ابو بکر کو کافر کہے وہ پکا کافر ہوتا ہے، عمر کو کافر کہے پکا کافر ہوتا ہے۔ فیصلہ میرا نہیں، محمد کے فرمان نے فیصلہ کیا ہے۔ صدیق کا منکر، صدیق کا منکر، صدیق کا منکر، فاروق کا منکر، عثمان کا منکر، حیدر کا منکر، ابو یاسر کا منکر، ابو یاسر کا منکر، ابو یاسر کا منکر، معاویہ کا منکر، معاویہ کا منکر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ابو بکر صدیق کے پاس اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں؟ جو حافظ ہے میرے ساتھ پڑھیں، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ۔ یہ ثانی اثنین سے مراد کون ہے؟ بولو ثانی اثنین سے مراد کون ہے؟ یہاں دوسرا کون ہے؟ غار کے ساتھ نبی کے ساتھ کون ہے؟ بولو بتایا میں نے یا قرآن نے؟ میں نے یا قرآن نے؟ ابو بکر کی صحابیت کا گواہ قرآن کون ہے؟ کون ہے؟ فیصل آباد والے کی گواہی قرآن نہ دے تب بھی حدیث فٹ آتی ہے، صدیق کی گواہی قرآن دے۔ فرقہ واریت کا عام فہم نعرہ لگا کر ان بڑے بڑے بدقماشوں اور ان پلیت اور ناپاکوں کو فرقہ واریت کا نعرہ لگا کر اگر کوئی چھپانے کی کوشش کرے گا چھپنے نہیں دیں گے۔ اگر کوئی کہتا ہے جناب میری تکفیر کی جا رہی ہے، تم صحابہ کو کافر کہو اور جواب میں تمہیں کوئی اونگ بھی نہ کہے، تم صحابہ کے ایمان کا انکار کرو، اہل بیت کے ایمان کا انکار کرو، اور اہل و سنت کا امن، اہل و سنت کی ملک سے محبت، اہل و سنت کا ملک سے پیار یہ ہے۔ 300 FIR ہوئی ہیں گستاخیوں کی، 300 FIR ہیں۔ میرے نبی کے پہلو میں آرام کرنے والوں کی عزت پہ حملے ہوئے، 2-4 واقعات نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں، اور اس کے نتیجے میں اہل و سنت کی طرف سے کوئی گولی چلی؟ FIR درج کروائی گئی، عدالت کا دروازہ کٹکھٹایا گیا، قانونی چارہ جوئی کی گئی، اور بدلے میں توجہ ہٹانے کے لیے ایک نیا پروپیگنڈا، وہ جی حضور کے والدین کی گستاخی ہو رہی ہے، حضرت ابو طالب کی گستاخی ہو رہی ہے۔ 300 FIR اگر گستاخ صحابہ پہ درج ہوئی ہیں،
کوئی ایک ایف آئی آر بتاؤ کہ حضور کے والدین کے گستاخ پر ایف آئی آر درج ہوئی ہو. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ توجہ ہٹانے کے لیے ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق حقیقت سے کوئی تعلق. کہتے ہیں حضرت ابو طالب کی شان میں گستاخی کی گئی. کوئی ایک ایف آئی آر لاؤ اہل و سنت کے کسی فرد نے حضرت ابو طالب کی شان میں گستاخی کی ہو. اگر ایف آئی آر درج نہیں تو اس کا مطلب ہے چور مچائے شور. اس کا مطلب ہے ڈنڈورا پیٹ کر اپنے سے توجہ ہٹانا چاہتے ہو. ہٹا نہیں پاؤ گے. ہم نے تو تمہیں جبوں کے پیچھے بھی پہچان لیا تھا. چھپ کے کہاں جاؤ گے؟ بچ نہیں سکتے. صحابہ اور اہل بیت کے گستاخ کے لیے میرے ملک کے اندر جو قانون ہے وہ کمزور ہے. قانون کیا ہے کہ کوئی صحابہ کی گستاخی کرے تو صرف 3 سال کے لیے اس کو قید میں ڈالا جائے گا، اور جج چاہے تو اس کو قید میں ڈالنے سے پہلے صرف جرمانہ لے کر رہا کر سکتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر قتل کی سزائے موت کی بجائے 3 سال ہو جائے تو قتل زیادہ ہوں گے یا کم؟ زیادہ ہوں گے یا کم؟ اس کا مطلب یہ ہے جب سزا سخت ہوتی ہے تو گناہ کم ہوتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں نبی کے صحابہ، نبی کے اہل بیت، حضور کی بیوی خدیجہ ہو، حضور کی بیوی عائشہ ہو، حضور کے سسر ابو بکر و عمر ہو، داماد عثمان و علی ہو، ان کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون بننا چاہیے. بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ بلند آواز سے سزائے موت کا قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ اور اب تو حد ہو گئی. سینے خدا کی قسم زخموں سے چور ہیں. فرانس کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو گستاخی کی گئی، دنیا کی معلوم تاریخ میں اس سے بدترین مثال کوئی نہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر سرکاری اعلان کے بعد عمارتوں کے باہر آویزہ کر دیے گئے. اور جب میں پاکستان میں بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں جناب آپ بات نہ کریں، ملک کے معاشی حالات بڑے خراب ہیں. ملک کے معاشی حالات خراب ہیں تو ہم نبی کی عزت کی بات نہ کریں. کہتے نہ کرو. صاف بات ہے ہمیں وہ روٹی نہیں چاہیے جو نبی کی عزت کو بیچ کر ملے. آپ کو چاہیے؟ آپ کو چاہیے؟ ہمیں وہ روٹی نہیں چاہیے جو نبی کی عزت کو بیچ کر ملے. ہمیں وہ نوکری نہیں چاہیے جو نبی کی عزت کو بیچ کر ملے. عمران خان روٹی نہ دو، نوکری نہ دو، نبی کی عزت کا پہرا تم دے جاؤ. خدا کی قسم بھوکے پیٹ بھی تمہارے ساتھ ہے. بھوکے پیٹ بھی ساتھ ہو. اگر یہ اعلان ہو جائے روٹی 10 روپے کی نہیں 100 روپے کی ہو گئی، لیکن ریاست مدینہ کے دعوے دار نے کمبلی والے محمد کی عزت پہ سمجھوتا نہیں کیا. عمران خان تو کمبلی والے آقا کی عزت کا پہرا دے، قوم بھوکے پیٹ بھی تیرے ساتھ کھڑی ہے. ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ اور اگلی بات عرض کرتا ہوں. کہتے ہو مولویو تانوں پتہ ہے نہیں کسے گل دا، ہر گل تے روڑا پا کے بہ جاندے ہو. تہاڈی وجہ تو ملک نے ترقی نہیں کیتی. شاباش ہے. ساڈی وجہ تو ترقی نہیں کیتی. یہ جن ایک بچے نے بھی مولویاں دی وجہ تو بچے نے. وہ جی تہاڈی وجہ تو ترقی نہیں ہوئی، تہاڈی وجہ تو ملک پیچھے رہ گیا ہے. کیوں؟ کہتے ہو نبی دی عزت دی گل کری جا رہے ہوں، قرآن پڑھی جا رہے ہوں. تانوں نہیں پتا اج دے معاشی چیلنجز کی نے، اج دے معاشی اعداد و شمار کی نے. میں نے کہا اعداد و شمار کو ایک طرف رکھ، قرآن پڑھ. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. قرآن کہتا ہے جو اللہ پہ توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وہ اگوں پھر کہندے نے مولویو قرآن پڑھ پڑھ سانو مراؤ گے. وہ میں کہ چھڈو
اے نال دے ملک جنہ قرآن پڑھیا مر گئے نے، اے نال دے ملک جنہ قرآن پڑھیا مک گئے نے، ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ کہندے جی معیشت دا کی بنے گا؟ میں نے کہا میں کیا بتاؤں، قرآن بتاتا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، قرآن کہتا ہے میں تمہاری معیشت کو وہاں سے مضبوط کروں گا، تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو رب پہ بھروسہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ فرانسیسی مصنوعات کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرو، چند دن بسکٹ نہیں کھائیں گے تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں وہ نوالا اپنے حلق سے نیچے کیسے اتاروں جو میرے نبی کی غداری کرنے والی حکومت کے اکاؤنٹ میں اس کا خزانہ، اس کے خزانے میں اس کا پیسہ جائے۔ ہم اپنے نبی کے وفادار ہیں، فرانس کی تمام پروڈکٹس کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ لوگ پوچھتے ہیں جناب ہم کیا کریں؟ میری بہنیں، میرے بھائی، علماء، عوام، غریب اور امیر طے کر لو، جنہوں نے محمد کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے ہم مر سکتے ہیں، ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے تیار ہو؟ آنے والے کل میں 12 ربیع الاول، وہ کس کے آنے کا دن ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وہ کس کے آنے کا دن ہے؟ وہ کافرو، تمہیں بھی چند دن کا جینا ملا تو مصطفیٰ کی وجہ سے ملا۔ کافروں کی بیٹیوں کے سر پہ بھی دوپٹے اسی نے دیے، تم کون سی تہذیب لے کے آئے ہو؟ کہتے جناب ہماری تہذیب بڑی مہذب ترقی یافتہ، اگر ہمسایہ اونچی آواز سے ٹیپ چلائے تو ہمسایہ کمپلین کر سکتا ہے۔ کہتے ہماری تہذیب ترقی یافتہ، اس ملک کے اندر کسی کالے کو کوئی کالا کہے تو حکومت کا قانون حرکت میں آتا ہے، اس کی دل آزاری ہوئی ہے۔ کسی ٹھگنے کو کوئی ٹھگنا کہے تو کہتے تم نے اس کے دل پہ چوٹ ماری، قانون حرکت میں آئے گا۔ لعنت ہو تم پر، ہمسائے کی بات کرتے ہو، کالے اور سفید کی بات کرتے ہو، اور محمد کریم کے خاکے بنا کر کروڑوں اربوں مسلمانوں کے دلوں کو تم نے زخمی کر دیا۔ لعنت ہو تمہاری تہذیب پر، لعنت ہو تمہاری ترقی پر، لعنت ہو تمہاری بود و باش پر۔ پوری دنیا ایک طرف محمد کی زلف کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ کل نکلو گے؟ کل نکلو گے؟ مصطفیٰ کے دیوانے کل نکلیں گے، صدیق کے پروانے نکلیں گے، فاروق کے دیوانے نکلیں گے، عثمان و علی کے دیوانے نکلیں گے، صحابہ کی ناموس کا قانون بنوانے کے لیے، ناموس رسالت پر عالمی سطح پر بیٹھی بڑی بڑی طاقتوں کو اپنا غیرت ایمانی بتلانے اور دکھانے کے لیے نکلو گے؟ نکلو گے؟ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی ختم وہیں پہ کروں گا، کیونکہ میرا دل رہ رہ کے چاہتا ہے میں اس منظر کو دیکھ لوں۔ یہاں سے صرف وہ جوان کھڑا ہو جائے جو کہتے ہیں میں نے سامنے لائیو مولانا اعظم طارق کو نہیں دیکھا، وہ کھڑا ہو جائے۔ انہوں نے نہیں دیکھا ہوا، انہوں نے نہیں دیکھا ہوا۔ گولی چلانے والوں دیکھ لو، تم سمجھ رہے تھے جب یہ نہیں رہے گا تو یہ نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو جزاک اللہ، بیٹھ جائے بیٹھ جائے، میں نے صرف اسی لیے کھڑا کیا، میں نے صرف اسی لیے کھڑا کیا۔ ہم پہ گولی نہ چلاؤ، عادل خان پہ گولی نہ چلاؤ، اورنگزیب فاروقی پہ گولی نہ چلاؤ۔ خدا کی قسم یہ ہماری وجہ سے آتے ہی کوئی نہیں، یہ تو آتے ہیں مصطفیٰ کے لاڈلے فاروق کے لیے آتے ہیں، یہ تو آتے ہی لاڈ پیار عائشہ کے جو پاک پیغمبر نے کیے اس کے لیے آتے ہیں۔ اچھا مکانا ہے تو ایک کام کرو، سورہ نور کو قرآن سے نکال دو۔ مکانا ہے تو یہ کرو، قرآن کی 1000 وہ آیتیں، میں کیا بات کروں گا، اورنگزیب فاروقی کیا بات کرے گا، طارق جمیل کیا بات کرے گا، فضل الرحمان کیا بات کرے گا،
تقی عثمانی منیب الرحمان کیا بات کرے گا جب رب خود قرآن میں صدیق کی باتیں کر رہا ہے؟ ہم کیا باتیں کریں گے؟ جب رب صحابہ سے پیار کرتا ہے تو بات طے ہو گئی. گولی چلانے والوں، پابندیاں لگانے والوں، مشکلات سے گزارنے والوں، کھلی آنکھوں سے دیکھ لو، یہ قرآن پڑھ کے آئے ہیں، یہ گنبد خضرا کو دیکھ کے آئے ہیں. گولی اور گالی مسئلے کا حل نہیں، ایک ہی مطالبہ ہے، گستاخ رسول، گستاخ صحابہ کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے. اور میرے رب نے چاہا ہم اس پاکستان کی حفاظت کریں گے، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں گے، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کریں گے، باہر سے آنے والی فرقہ واریت کی سازش کو ناکام بنائیں گے. پاکستان کے اندر پرامن تھے، پاکستان کے اندر پرامن رہیں گے. دھرتی ماں کو اپنی والدہ کی طرح مقدس سمجھا تھا، آج بھی مقدس سمجھتے ہیں. وہ تم ہو جو علاج کے لیے باہر جاتے ہو، یہ ہم ہیں، مرتے بھی ہیں تو اسی زمین میں جاتے ہیں. ہمارا دھرتی سے جتنا تعلق ہے، ہمیں بھاشن مت دو کہ دھرتی کا تم پہ قرض کیا ہے. اس دھرتی کے اندر میرا باپ ہے، اس دھرتی کے اندر میرے اکابر ہیں، اس دھرتی کے اندر میرے قائدین ہیں. ہم نے محلات نہیں بنائے کہ ہماری ملک کے ساتھ محبت میں اور ملک کے ساتھ ہماری وابستگی میں کسی کو شک ہو. ہم اس ملک کی اسی 3 مرلے کی زمین پر فخر سے رہتے ہیں. ہم اسی ملک کے اندر اپنے سیاسی کردار کو لے کر جب گلیوں کوچوں سے گزرتے ہیں تو لوگ اللہ کا شکر ہے ہماری گاڑیوں کو نہیں، ہمارے کردار کو سلام کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اکابر سے سیکھا ہوا یہ سبق تیسری نسل میں منتقل ہوا. ہم وعدہ کرتے ہیں اپنی نسلوں میں بھی دفاع صحابہ کی فکر کو منتقل کریں گے.